قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی کے رائٹس کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا عہنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے، جو ایجادات و تخلیقات سے پہلے موجود تھا اور دنیا کے نیست و نابود ہونے کے بعد بھی موجود رہے گا، اور ہزاروں درود و سلام اس ہستی پاک پر، آل اطہر پر، جو وجہ ہے تخلیق کائنات۔ دوستو، تمام ویورز، تمام سامعین، آج کی یہ ویڈیو جو ریکارڈ کی جا رہی ہے لیئرز آف پاکستان پیج کے لیے، ہمارے دوست اللہ نواز خان کی فرمائش پر مجھے حکم دیا گیا میں اپنا تھوڑا سا مختصر تعارف کرا دوں۔ ملک اصغر لنگرا ایڈوکیٹ، لیگل ایڈوائزر، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ کہا گیا ہے کہ مجموعہ ضابطۂ دیوانی کی سیکشن 12(2) پر کچھ بحث کی جائے۔ تو عزیز دوستو، تمام ویورز، مجموعہ ضابطہ دیوانی کی دفعہ 12(2) جسے عام مستعمل عام الفاظ میں منسوخی ڈگری کے حوالے سے گفتگو کیا جاتا ہے، لیکن مقدمہ جدید کا ممنوع سماعت ہونا یا بال ٹو دی فردر سوٹ کے حوالے سے جب مدعی کسی خاص کاز آف ایکشن کے تحت قواعد کی روح سے بنائے دعویٰ ہونے کے باوجود کوئی جدید نالش دائر نہ کر سکے، تو اس دفعہ کی روح سے اسے ممنوع کیا جاتا ہے کہ آپ کاز آف ایکشن ہونے کے باوجود جدید دعویٰ دائر نہیں کر سکتے، یا ہم اسے دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے حالات ہیں کہ جن کے تحت آپ جدید نالش دائر نہیں کر سکتے، وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جن کی موجودگی میں آپ جدید دعویٰ دائر نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ اور صورتیں بھی ہیں جن کو اس وقت ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ہم صرف و صرف قانون کی دفعہ 12(2) کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں منسوخی ڈگری کے حوالے سے انتہائی لمیٹڈ سکوپ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی عدالت سے کسی بھی وقت فراڈ کی بنیاد پر، غلط بیانی کی بنیاد پر یا عدم اختیار سماعت کی بنیاد پر کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، تو جب بھی کسی شخص کو اس کے حقوق کا علم ہوتا ہے کہ کسی فراڈیا نے فراڈ کرتے ہوئے میرے حقوق کو مجھ سے فراڈ کر کے ایک ڈگری حاصل کر لیا کسی عدالت سے، تو میں اسے یہ کہوں گا کہ ان فراڈیا لوگوں کے خلاف یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مجموعہ ضابطۂ دیوانی کی انہی سیکشن کے تحت، اسی سیکشن 12(2) یعنی 12 کی سب سیکشن 2 کے تحت ہم جدید دعویٰ دائر کرنے کی بجائے اسی عدالت میں جس عدالت نے یہ ڈگری صادر کی ہے ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جناب آپ کی عدالت میں میرے خلاف فلاں پارٹیز نے، فلاں بندے نے یہ فراڈ کی بنیاد پر یا غلط بیانی کر کے یا عدم اختیار کی بنیاد پر ایک عذر پیش کرنا ہوگا۔ اس عذر کے تحت انہوں نے یہ ڈگری حاصل کر لی، تو عدالت ابتدائی بحث سننے کے بعد اس پر ایشوز فریم کرے گی۔ ایشوز فریم کرنے کے بعد
سائل کو انہی ایشوز پر جس کا عذر لیا گیا ہے اس عذر پر جو ایشو ہوگا اس پر اسے ایویڈنس دینی ہوگی، اسے شہادت دینی ہوگی، وہ دستاویزی شہادت دے یا زبانی شہادت دے، اسے ٹھوس ثبوت پیش کرنے ہوں گے جن کی بنیاد پر عدالت اس ڈگری کو سیٹسفائیڈ ہونے کے بعد اگر وہ اپنے ایشو کو ثابت کر لیتا ہے تو وہ اسے کسی بھی وقت کسی بھی سٹیج پر اسے منسوخ کر دیتی ہے۔ کسی بھی وقت اور کسی بھی سٹیج کو ڈیفائن کرتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ ایک شخص نے عرصہ دراز سے کوئی فراڈ کی بنیاد پر قانونی موشگافیوں یا تکنیکی قانونی مراحل سے عدالت کے آنکھوں میں دھول جھونک کر ایکس پارٹی ڈگری کرا لی یا کوئی دوسرے فریق مقدمے بنا لے غیر متعلقہ، تو ان سے ڈگری لے لی، جو اصل فریق تھا جس کے اصل حقوق کو نقصان پہنچ رہا اس کو فریق مقدمہ ہی نہیں بنایا گیا، تو وہ جب بھی اسے علم ہوتا ہے، وہ جتنے عرصے بعد بھی اسے علم ہو، اس کے لیے قانون میعاد سماعت کی بات نہیں ہے، آپ جتنے عرصے بعد بھی آپ کو علم ہوا ہے آپ اسی سیکشن کے تحت اسی عدالت میں آ کر اپنے رائٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکشن فراڈیوں، دھوکے باز اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی کے رائٹس کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑا عینی ہتھیار کے طور پر مجموعہ ضابطۂ دیوانی میں موجود ہے، اور ہر فراڈیا یا فراڈ سے حاصل کی ہوئی ڈگری کے سر پر ایک لٹکتی تلوار ہے۔ آج کی ویڈیو بس اتنی۔ آپ کا بھائی اصغر ساجد لنگرا، والسلام۔